الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم بزرگوں، حدیث ساتھیوں، پیارے نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ جمعے سے میں نے آپ کے سامنے صحابہ کبار رضی اللہ عنہم اجمعین کی خصوصیات اور ان کے اوصاف جو حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں میں ہوئے ہیں، ان کا ذکر، ان کا بیان شروع کیا۔ جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ امت میں کم سے کم اہل سنت والجماعت اس پر متفق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے امت میں۔ ان کی افضلیت کے تعلق سے کچھ باتیں گزشتہ جمعے میں عرض کی گئیں، کچھ باتیں آج بھی عرض کرنا ہے۔ آج 4 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر وقت ملا، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا انشاءاللہ تعالی۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنا ہے کہ جو السابقون الاولون ہیں صحابہ کرام میں، جو عشرہ مبشرہ ہیں، ان میں سے اکثریت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے ایمان لائی، ان کی کوششوں سے ایمان لائی۔ یہ آپ کا ایسا مقام ہے کہ اس میں کوئی ثانی نہیں ہے ان کا۔ جیسے میں عرض کر دوں، جیسے کہ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ گزشتہ جمعے میں بتا چکا میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کر چکا کہ بے شک وہ ایمان پہلے لے آئے تھے یہ لوگ، لیکن ایک بچے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا مرد کی بات کر رہا ہوں میں۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تو وہی تھے حضرت ابو بکر، اور وہ خاتون تھیں، مرد نہیں، اس لیے وہ لوگ اگر پہلے ایمان لے آئے تو اس میں کوئی شبہ اور اشکال نہیں رہا۔ تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات بھی گزشتہ جمعے کو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لڑکپن کے ساتھیوں میں، سب سے پرانے ساتھیوں میں، سب سے زیادہ قریبی دوستوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات بھی آپ گزشتہ جمعے میں سن چکے ہیں کہ انہوں نے دور جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی تھی، اور یہ بات بھی بتائی جا چکی ہے کہ اپنے سینے شعور کو پہنچنے کے بعد انہوں نے بتوں کی کبھی پوجا نہیں کی۔ یہ باتیں کچھ کہی جا چکی تھیں۔ آج میں جو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان میں پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان ذی النورین، جن کو حضور نبی اکرم کی 2 صاحبزادیاں منسوب تھیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اسی لیے ذی النورین کہے جاتے ہیں۔ وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے، انہیں ٹھپا جو لگا ایمان لانے کے لیے، جس کی کوششوں کا ٹھپا لگا وہ حضرت ابو بکر تھے۔ حضرت ابو بکر کا یہ کردار تھا، یہ انداز تھا، یہ اسلوب تھا، یہ حضور سے گہری محبت تھی، یہ دین کی طرف تھی کہ جس سے یہ لوگ متاثر ہوتے تھے حضرت ابو بکر سے۔
آپ کے وہ اوصاف تھے کہ ہم اپنے زبان و قلم سے اس کا اظہار نہیں کر سکتے. بس میں اس لیے بتایا کہ آپ سوچیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 4 صحابی اور بتاتا ہوں، وہ بھی سب عشرہ مبشرہ ہیں. حضرت عثمان تو عشرہ مبشرہ میں ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے، یہ تو تیسرے خلیفہ بھی ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ سب کے سب لوگ جو ہیں، یہ 5 ہو گئے. یہ 5 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین السابقون الاولون میں سے. قرآن پاک میں سابقون الاولون کی بہت ہی مدح فرمائی گئی. جو سب سے پہلے دین حق پر لبیک جس نے کہی ہے وہ سابقون الاولین، یعنی انہوں نے چوں چرا نہیں کی. اور ان چوں چرا نہ کرنے والوں میں نمبر 1 تو حضرت ابو بکر تھے. اور حضرت ابو بکر پر ایمان لانے والے، یعنی حضرت ابو بکر کے ذریعے سے حضور پر ایمان لانے والے، اللہ کے دین پر ایمان لانے والے، یہ 5 لوگ ہیں. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عثمان. تو میں عرض کر رہا تھا یہ 5 لوگ، یہ 5 ہوئے اور ایک حضرت ابو بکر، 6 ہو گئے. 6 وہ لوگ ہیں خود جو کہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور 6 وہ لوگ ہیں یہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں. اور 2 لوگوں کا ذکر اور آتا ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ حضور کے پاس جا کر ایمان لائے، انہوں نے کلمہ وہاں جا کے پڑھا. حضرت عثمان بن مظعون، عبیدہ بن جراح. عبیدہ بن جراح جو ہیں ایک اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں. حضرت عمر بعد میں ایمان لائے ہیں، آپ کو معلوم ہے. حضرت علی پہلے ایمان لیا تھا، آپ کو معلوم 10 ہو گئے پورے. میں نے 10 کا ذکر کر دیا آپ کے سامنے. حضرت علی سب سے پہلے ایمان لے آئے تھے. حضرت عبیدہ بن جراح اگلے دن ایمان لائے، یعنی وہ متاثر تو ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کوششوں سے متاثر ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے لے چلو اللہ کے رسول کے پاس. وہاں پہنچ کر کے انہوں نے کلمہ پڑھا. لہذا اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ 5 جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ تو بس کلمہ پڑھ چکے تھے، پہلے ہی کلمہ پڑھ چکے. ایسا مقام آپ غور کریں، حضرت ابو بکر کا مقام کیا ہے. عشرہ مبشرہ جن کو اللہ کے رسول نے ان کی زندگی مبارک ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی، بشارت دے دی تھی، ان میں سے 5 لوگ حضرت ابو بکر کی کوششوں سے ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان لائے. سابقون الاولون بھی ہیں وہ، عشرہ مبشرہ بھی ہیں وہ. یہ ایک بات. اب دوسری بات سنیے، ایک اور ایسا مقام ہے جو کسی کو نہیں ملا، صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو ملا، کہ وہ یار غار ہیں. یار غار کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک شخص حضور کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے، اس کا اتنا مقام، بڑا مقام ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے، کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، صرف اللہ کے رسول. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی نظر میں گویا ان کا اتنا بڑا مقام تھا، اتنا بڑا مقام تھا کہ اس ہجرت کرتے وقت جو ہے حضور نے اپنے ساتھ حضرت ابو بکر کو لیا. آپ کو معلوم ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ توبہ کی 40ویں آیت میں بھی ہے. کیا انداز تھا، کس طریقے سے نبھایا انہوں نے، کیا کیا، کیسے فدا کر دینا چاہتے تھے حضور پر اپنے کو، جان کو اپنی فدا کرنا چاہتے. اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ جب غار کی طرف چل رہے تھے تو حضرت ابو بکر کبھی آگے ہو جاتے تھے، کبھی پیچھے ہو جاتے تھے، کبھی دائیں ہو جاتے تھے، کبھی بائیں ہو جاتے تھے. تو حضور نے کہا کہ ابو بکر کیا کر رہے ہو، کبھی آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں ہوتے ہو، بائیں ہو جاتے ہو. یا رسول اللہ، میں آگے اس لیے ہوتا ہوں کہ مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں آگے دشمن نہ ہو، تو میں آگے رہوں، میں اپنے اوپر کھیل لوں. مجھے اس میں خیال آتا کہ نہیں پیچھے دشمن نہ ہو، میں پیچھے ایک دم ہٹ جاتا ہوں کہ پیچھے دشمن نہ آ جائے، میں لہٰذا میں پیچھے چلا جاتا ہوں. اور کبھی مجھے خیال آتا ہے دائیں طرف دشمن نہ ہو، میں ایک دم دائیں طرف چلا جاتا ہوں. یا رسول اللہ، آپ کے لیے، آپ کی خاطر جان دینا چاہتا ہوں. یہ کیا انداز ہے، آپ بھی سوچیے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم غار ثور میں 3 راتیں تشریف رکھتے ہیں،
اور جو آپ کا کارنامہ ہے ابو بکر صدیق کا وہ سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہے. بہت سی روایتیں ہیں لیکن میں ایک دو باتیں سے پڑھ کروں گا. اسی میں سے ایک بات وہ ہے جو قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ بات ہے کہ ثانیہ اثنین دونوں میں سے دوسرا جو اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے. حضرت ابو بکر کو صاحب کہا ہے قرآن نے. حضور کہہ رہے ہیں، بات فرما رہے ہیں اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، مت غم کرو اللہ ہمارے ساتھ. بات کیا تھی؟ اب واقعے کو سن لیجیے. واقعہ یہ ہے کہ جب وہ غار ثور میں تشریف لے گئے دونوں لوگ تو حضرت ابو بکر دیکھ رہے ہیں دور سے، غار کے دہانے کی طرف کو دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر دشمن جو تعاقب کر رہا ہے، معلوم تھا ہم کو تعاقب ہو رہا ہے، ہمارا تعاقب شروع ہو چکا تھا ان کا، کہ اگر دشمن جو قریش کے جو سردار، قریش کے جو لوگ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں انہوں نے اپنی اپنی قدموں کو دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے. اتنے گھبرائے ہوئے تھے، دیکھ لیں گے. اس وقت اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے کہ جس کا تیسرا اللہ ہو، تیسرا کا مطلب صرف دو یہ لوگ ہیں اور تیسرا اللہ ہو، کہ تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہو؟ تیسرا اللہ ہو تو قرآن پاک نے یہ کہا ایدہ، اس کی تائید کی ہم نے حضور نبی اکرم کی. پہلے سکینت کے بارے میں آیا کہ خود سکینت، سکون عنایت فرمایا، اور پھر کہا ایدہ بجنود لم تروہا، ایسے لشکروں سے جس کو تم نے نہیں دیکھا. اب وہ لشکر کیا تھے؟ اللہ کے لشکر عجیب قسم کے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ فرشتے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں انسان ہوتے ہیں. نہیں، اللہ کا معاملہ عجیب ہے. اس لیے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بجنود لم تروہا کا مطلب کیا ہے یہاں پر اس جگہ پر. جب انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ وہ دیکھ لیں گے آپ کو، اگر دیکھ لیا، انہوں نے نیچے کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے. حضور نے جو بات فرمائی تھی وہ میں نے آپ کو کوٹ کر دی. قرآن نے جو کہا ہے وہ جو آپ کے سامنے بات آ گئی. اللہ رب کریم نے یہ کیا جس کا ذکر نہیں آتا عام طور سے. آپ بہت سی باتیں سنتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں. وہ بھی واقعہ مجھے معلوم ہے، وہ بھی آپ کو سنا دوں گا. لیکن ایک واقعہ اور ہے. راتوں رات اللہ تعالیٰ نے ایک پودا اگا دیا، جنگلی پودا. اتنا اونچا ہو گیا وہ کہ وہ جو کھڑے ہوتے تھے اب وہ نیچے دیکھتے تھے تو حضور اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے. یہی تو کہہ رہے تھے کہ دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا. اصلی بات یہی تھی، جو سب سے بڑا خدشہ تھا حضرت ابو بکر کو یہی تو تھا کہ دیکھ لیں گے وہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پہلا انتظام تو یہ کیا. دوسرا انتظام یہ کیا، وہ بھی بہت بخاری شریف کا ہی واقعہ ہے، یہ بھی بتا رہا ہوں. تو میں بتا رہا ہوں کہ دو جنگلی کبوتریوں نے انڈے دے دیے. دو، اب تک ہم نے سنا کبوتر نے انڈے دے دیے. کبوتر تو خیر ویسے بھی انڈے نہیں دیتا، کبوتری دیتی ہے، صحیح بات ہے. کبوتریوں نے انڈے دے دیے، دو کبوتریوں نے انڈے دیے. وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. اور جنگلی کبوتر جو ہے آپ کو معلوم ہے وہ بہت گھبراتا ہے انسان کو. تو قریش جب وہاں پہنچے تو انہوں نے جب دیکھا کہ ارے یہاں تو اتنا بڑا درخت، اتنا بڑا جھاڑ دھنکار والا درخت پڑا ہوا ہے، یہ ظاہر ہے کوئی ہو نہیں سکتا یہاں پر. دوسرے کبوتریوں نے، جنگلی کبوتر نے انڈا دے دیا. انسان تو قریب آئے گئے، جہاں انسان ہوگا وہاں پر کبوتر انڈا نہیں دیتا، گھبراتا ہے. اور تیسری بات آپ نے سنی ہوگی جس کا ذکر مستند احادیث میں نے نہیں پڑھا کہ جالا مکڑی نے بن دیا. وہ بھی ہیں کچھ حدیثیں، وہ بھی روایتیں ہیں، لیکن میں نے دو روایتیں جو بہت مستند تھیں آپ کے سامنے سنا دی ہیں. وہ بھی روایت ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن وہ ان سے زیادہ یہ زیادہ مستند ہے. تو گویا میں نے یہ بات بتایا آپ کو کہ اللہ رب کریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام دیا. قرآن میں سرچ کر دیا نام کا، لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب بھی کوئی پوچھے گا تفسیر میں کہ صاحبی کون تھا تو چاہے شیعہ ہو اور چاہے سنی ہو یہی کہے گا حضرت ابو بکر. کیوں تھا؟ اب تو بات صحیح ہے. چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو یہی تو کہے گا کہ غار میں تو ابو بکر ہی تھے. چاہے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام
کتنا ہی بڑا بنا دیں، بڑا بڑا کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن اس جگہ پر تو حضرت ابوبکر آتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا یہ ایک مقام ہے جو حضرت ابوبکر صدیق، اور اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات ہیں۔ سب سے پہلے گئے، یا رسول اللہ آپ نہ جائیے، پہلے میں اندر جاؤں گا، کوئی موذی جانور نہ ہو، آپ کو پتہ ہے۔ پھر سارے کے سارے جتنے سوراخ تھے سب بند کر دیے، تہبند اپنا پھاڑ دیا، کچھ نہیں مل رہا، تہبند پھاڑ دیا، پھاڑ کر کے سب جگہ لگا دیے، 2 جگہ رہ گئی مگر تہبند ختم ہو گیا تھا۔ کیا کریں؟ تو اپنے پیر کو انگوٹھوں کو لگا دیا کہ اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچے، اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اللہ کی بات یہ، کیونکہ اللہ کو دکھانا کچھ اور ہے، ہمارے لیے کچھ سبق دینا ہے۔ اس میں کوئی موذی جانور تھا، سانپ کہتے ہیں لوگ، اللہ جانے کیا تھا، اس نے کاٹ لیا۔ اب حضور نبی کریم کے درمیان میں آرام فرمانے لگی، گانوں پہ رکھ کے حضرت ابوبکر آرام کر رہے، نیند آ گئی تھی اس درمیان میں حضور نبی کریم کو، اور ایک نبی کو ہی نیند آ سکتی ہے ایسی حالت میں، آپ ہی جانتے ہیں ایسی حالت میں کون سو سکتا ہے، ایک اللہ کا رسول خاتم النبیین میں سے ہی کوئی ہوگا، خاتم النبیین ہی ہوگا، وہی سو سکتا ہے۔ تو ہاں، تو جب تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگے حضرت ابوبکر کے، اور وہ حضور کے چہرے مبارک پر جب گرے تو حضور نے آنکھ کھول دی، ابوبکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کوئی موذی جانور تھا، اس نے کاٹ دیا۔ حضور نبی اکرم نے آپ حضرت ابوبکر کے لعاب دہن لگایا۔ لعاب دہن تھوک کو کہتے ہیں ویسے تو، آپ اس کو کچھ اور سمجھ لیجیے گا، کچھ اور سمجھ لیجیے، لیکن اس طریقے سے جیسے ہم بھی کبھی کبھی کسی جگہ پر اس طریقے سے لگا دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا لعاب دہن ہے، اور کچھ تھا بھی نہیں وہاں پر نا، پانی سے دھو سکتے تھے، پانی بھی تو نہیں تھا نا، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ آپ کہیں کوئی نہیں کہے گا، ہم میں سے مسجد میں جو بیٹھا ہو تو کوئی نہیں کہے گا لعاب دہن کیا ہوتا ہے، ہم تو عقیدت ہی رکھتے ہیں۔ کافر کوئی بات ایسی کہہ دے تو بھی میں یہ کہوں گا کہ اور تھا کیا وہاں پر، مجھے بتا دیجیے کیا تھا۔ تو فوراً درد ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو بہر اللہ کا رسول ہے، وہ تو 1-2 باتیں تھوڑی ہیں، وہ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں میں تو کتنی ایسی باتیں مان لیتا ہوں جو تم سمجھتے ہی نہیں ہو۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جبریل میرے پاس فرشتے آتے ہیں، وہی آتی ہے، میں تو وہ بات بھی مان لیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا میراج کی حدیث وہ والی، تو اس پر میں یہیں پر بات ختم کر دوں گا۔ تو یہاں پر آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام غور کیجیے کہ اس وقت بھی ہلے نہیں، وہ ذرا سے بھی تکلیف ہوئی تو بھی نہیں ہلے۔ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ حضور نبی کریم سوراخ میں پھونک ماری، اور وہ وہیں کا وہیں جو بھی موذی جانور تھا ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ایسی کوئی باتیں نہیں ہے، کوئی ہم کہیں کہ کیسے پھونک مار دی کیسے ختم ہو گیا، یہ تو بیوقوفی کی بات ہوگی، کوئی سوچتا ہے اگر ایسی بات۔ بہرحال اللہ کا رسول ہے، وہ تو جب پھونک مارتا ہے، کنکریاں پڑھ کر کے پھونک دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، یہ حقیقتیں ہیں۔ قرآن نے کہا اذ رمیتا، جب آپ نے کنکریاں پھینکی تھیں تو آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی تھی۔ جب وہ پھونک ماری تو اللہ تعالیٰ نے پھونک ماری تھی، اللہ کے رسول نے پھونک نہیں ماری۔ یہ سوچیے آپ، حقیقت تو یہ ہے، یوں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا رسول اللہ کا نائب ہوتا ہے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کی اذن و حکم سے اور کمانڈ سے کرتا ہوتا ہے، اور اللہ کی سینکشن اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو سمجھ لیجیے پھر کیا مسئلہ ہے، پھر شک کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو حضور نبی اکرم پر بھی ایسے ہی ایمان لانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اس حقیر ترین ذرے میں جو حضرت ابوبکر کو ملا ہوا تھا، اس کا ایک حقیر ترین ذرہ مجھے اور آپ کو بھی عنایت فرما دے، محبت کا اور ایمان کا، تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، میری دنیا اور آپ کی دنیا بن جائے گی، میری آخرت آپ کی آخرت بن جائے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔